ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، آج بہت عرصے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ سے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، طاقتور ہوں گے، پاورفل ہوں گے، کیونکہ مجھے سیمینارز میں بزی رہا تو آپ کے ساتھ میرا کنیکشن نہیں رہا. آئی ایم ویری سوری، مگر انشاءاللہ آج کے بعد ہماری ڈیلی کنیکشن ہوں گے. ڈیلی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے بڑی پرسکون طریقے سے اپنے زندگی کو گزارے ہوں گے، اور اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑی خوبصورت طور طریقے سے گزارے ہوں گے. کیونکہ آج کا کام، ابھی اس لہجے کا کام اگلے ٹائم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ٹینشن ڈپریشن بن جاتے ہیں. اس لیے جب ٹینشن ڈپریشن آ جاتا ہے تو گیس اور تیزابیت بڑھتے. تیزابیت سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ زخم معدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے نا، وہ جو ہے قبض بھی ہوتی ہے، اور پھر ان سے بواسر بھی ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں. اب قبض سے پھر بہت سے مسائل اور بنتے ہیں، بہت سے مسائل اور ہیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی آپ اپنی چیز کو ٹائم پہ کرے. آج کے کام کو کل کو مت چھوڑو، بس کر ڈال لو تاکہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے. اور اسی طرح ترقی کریں گے، آپ بہت ترقی کریں گے اگر آج کے کام کو کل کو نہیں چھوڑیں گے. تو اگر آج کے کام کو کل کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے معدہ بھی بہت اچھا رہے گا. معدہ پہ بہت اچھا اثر کرتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، فیوچر کی چیزیں کام رہ جاتی ہیں، یا پاسٹ کی جو غلطیاں ہیں جو اس پہ ہم فوکس رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. جب ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو انسان کے معدے پہ اثر ہوتا ہے، اور گیس اور تیزابیت بڑھتے ہیں. تو آج میرا ٹاپک بھی گیس اور تیزابیت ہی ہے. آج میرا ٹاپک ہے گیس اور تیزابیت کیوں ہوتی ہیں. تو اس لیے میں نے شروع میں آپ کو بتا دے کہ وجوہات بہت سی چیزیں ہو سکتے ہیں، مگر جو آج کل کا جو تیز رفتار دنیا ہے اس میں مین وجہ یہ ہوتا ہے، جو میرے ریسرچ ہے اس پہ، کہ جو اپنے ریسرچ کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی جو تیز رفتار دنیا ہے اس میں جو لوگوں کے فیوچر کے کام رہ جاتا ہے تو انزائٹی ہو جاتا ہے. پاسٹ میں جو ان کی غلطیاں، جو عجیب غریب چیزیں زندگی گزری ہے، جو بڑے عجیب غریب ایونٹس گزرے ہیں، یا پھر مقصد لوگوں سے صحیح تعلقات نہیں بنی، یا بزنس میں نقصان ہوا، یا کسی چیز میں نقصان ہو گیا، پیار محبت میں نقصان ہو گیا، کسی اور چیزوں میں رشتہ داروں سے نقصانات کھائے لوگوں نے، تو اس صورت میں انسان جو ہے پاس میں رہتا ہے وہ ڈپریشن کی شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر خود کی انسان کی غلطیاں ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں. تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا انسان کے معدے پہ سب سے پہلے برا اثر ہوتا ہے. نفسیاتی بیماریاں، نفسیاتی مسائل، نفسیاتی جو ہمارا جو ایکٹ ہے، ہمارا جو سلوک ہے، ہمارے جو نفسیاتی مسائل ہے، وہ ہمارے معدے پہ سب سے پہلے اثر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب انسان بہت تیز شدید غصے میں ہوتے ہیں تو ہر چیز بھول جاتے ہیں، یعنی وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، ایک ایموشنل کیفیت ہے، ایک نیگیٹو ایموشنل کیفیت ہے. تو جب غصہ ہوتا ہے، غصے کی آپ کو پتہ ہے آپ کی باڈی کا کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، عجیب غریب کیفیت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے غصہ جو ہے وہ بدترین چیز ہے. اور یہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب آپ غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ اچھے برا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو بھی الفاظ منہ سے، جو بھی سلوک، حتیٰ کہ انسان مار کٹائی پہ آ جاتا ہے، تو یہ ایک کیفیت ایموشنل کیفیت ہوتے. اور آپ بتائیں اگر آپ کے ہول باڈی پہ اتنا اثر کرتے ہیں تو آپ کے سٹمک پہ کتنا اثر کرتا ہوگا. تو اس وجہ سے معدے پہ اثر ہوتی ہے آپ کے. اور آپ نے دیکھا کہ غم کی کیفیت جب ہوتی ہے تو غم کی کیفیت میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو کھانے کو جی نہیں چاہ رہے ہیں، معدہ قبول نہیں کرتے ہیں، یا عجیب غریب کیفیت ہوتے ہیں. کبھی معدے پہ درد بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، جو بہت زیادہ اثر ہوتے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ دو جو چیزیں ہیں،
دو اہم ترین چیزیں ہیں ہمارے ہاں، اور وہ کیا ہے؟ دو جو چیزیں ہیں وہ ہے جو بدترین چیزیں ہیں دو، یہ آپ کے ایک غصہ ہے جو آپ کے برے اثر کرتے ہیں، دوسرا جو آپ کے پاس کی جو ڈپریشن وغیرہ ہے یہ برا اثر کرتے ہیں، اور یہ دونوں بدترین چیزیں ہیں، یاد رکھنا ہے یہ بدترین چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک کال ہے، کال لیتے ہیں اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ معدے کے اثر میں گیس اور تیزابیت کیسے بنتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، گیس اور تیزابیت کیوں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ مسز سلمہ ضیاء بول رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی مسز سلمہ ضیاء، کیسے آپ؟ اچھی ہے الحمدللہ جی۔ کیا کہیں گے آج جو یہ جو تیزابیت ہے، گیس ہے، یہ کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے اور یہ اس کا علاج کیا ہے؟ لوگ مایوس ہے کہ مایوسی بدترین چیز ہے اور بہت بری چیز ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور تیزابیت اور گیس پھر انسان کو اس کی وجہ سے قبضیت ہو جاتے ہیں اور قبضیت سے پھر کئی مسائل بنتے ہیں۔ تو جی بالکل ڈاکٹر صاحب، دراصل لوگوں کا جو طریقہ کار ہو گیا ہے زندگی گزارنے کا، صحیح، اللہ کے طریقہ کار کے منافی ہو گیا ہے۔ اوہو اچھا، آپ دیکھیں نا، راتوں کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، جنک فوڈ کھانا، ہاں بالکل بالکل، لیک آف ایکسرسائز، اوہو بالکل، کیا آپ دیکھیں کہ سارا جو لوگ ہیں انہی پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں، ایسیڈیٹی ہے، گیس ہے، بالکل اوور ایٹنگ ہے اس کی وجہ سے، جی جی جی، اور نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ، ہاں جی بالکل۔ یہ دونوں چیزیں جب معدے پہ اثر کرتی ہیں تو گیسز بھی ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ ایگری کریں گے اس سے۔ بالکل بالکل، یہ تو دیکھیں آج کل نیند کا نہ ہونے کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ان نیچرل زندگی گزار رہے، نیچر سے مطابق نہیں ہے وہ چیز، اور جو غذائیں ہم لے رہے ہیں، جس طرح آپ جنک فوڈ کی بات کر رہی ہے، تو اس میں وہ چیزیں ہوتے ہیں جو معدہ کو کھا جاتا ہے، معدے کی جو ہے نا، معدے کے دیواروں کو خراب کرتا ہے، معدے کی جو ہے نا ہر نظام کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ تو ٹرو بات ہے، یہ تو بالکل سچ ہے۔ جی ہاں، آج کل بچے بھی جو ہے وہ اس بیماری میں گیس کی اور ایسیڈیٹی میں مبتلا ہو رہے ہیں، جی، وہ اسی لیے کہ وہ جنک فوڈ لیتے ہیں اور پھر کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، بالکل اور بالکل، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے ان کی۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے آپ کے ہاں سے 8 اور میرے آپ کو یہ انرجیٹک کرتا ہے، یہ ہیلنگ سمدہ لیول کی، جی جی، اور آپ کو دوسروں کی محتاجی سے بھی بچا دیتا ہے۔ صحیح 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 فرما رہے، بالکل صحیح۔ یعنی سمدہ تو ماشاءاللہ بہت ہی ایک بہترین ہے اور بہت اسٹرانگ لیولز ہے اور بہت زبردست ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ سمدہ سے تو بہت ساری مسائل کا حل ہے، اور یہ معدے کے تیزابیت اور گیس تو 100% ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میری آواز آتی؟ نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے، موڈ کو خوشگوار کر دیتی ہے، جی جی، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے اور ہمت پیدا ہوتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جی جی، اور پازیٹیو سوچ کی وجہ سے آپ کا معدہ صحیح کام کرتا ہے اور گیسز سے بچتے ہیں آپ۔ بالکل 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 بالکل، بہت زبردست۔ جب تک معدہ کام نہیں کرے گا صحیح طرح سے، آپ کو ایسیڈیٹی بھی ہوگی اور پھر کانسٹیپیشن ہو جائے گی، اس سے ایسیڈیٹی اور بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کو کبھی ہوتا تھا یا ہوتا ہے کبھی آپ کو؟ جی، آپ کو کبھی ہوتے ہیں کہ سوری میرے لائن میں تھوڑی خرابی ہے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا؟ ہو جاتا تھا، اور میں نے جب سے یہ لیولز کیے ہیں اور میں اپنے آپ کو بھی ہیل کرتی ہوں، اور مجھے کچھ آرتھرائٹس کی بھی تکلیف تھی تو اس کی وجہ سے تھی، تو میں اپنے آپ کو ہیل کرتی ہوں، تو میں الحمدللہ بڑی انرجیٹک ہو جاتی ہوں اور چلتی پھرتی ہوں، اور اس سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ میں تو سب سے کہوں گی کہ آپ یہ ہیلنگ سیکھیں، سمدہ ہیلنگ سیکھیں، اور اپنے آپ کو دوسروں کی محتاجی سے بچا لیں۔ جی بہت اچھا، بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ جی ناظرین، بڑے اچھی باتیں کہی انہوں نے، آپ کے ساتھ بہت خوبصورت باتیں ہوئی۔
کہ کس طرح ہم اپنے زندگی میں، تو یہ جو نفسیاتی مسائل ہے، بے خوابی ہے، آج کل لوگوں کو مسائل بہت سے بنتے ہیں، تھوڑا بہت انسان احتیاط کرے تو معدہ درست ہو جاتے بالکل، بلکہ معدہ جب درست ہے تو پوری نظام آپ کے درست ہے۔ غذا کا اتنے اہمیت ہے، میں آپ کو اگلے جو ہمارا جو میرا جو اگلے ٹاپک ہوگا وہ اس پہ ہوگا اگلے پروگرام کا، کہ غذا کے جو تعلق ہے وہ کس طرح ہمارے جو معدے کے ساتھ، جو ہمارے معدے کے ساتھ غذا کے تعلق، یہ ٹاپک ہوگا کہ ہم کون سا غذائیں اور کس طرح کے ہم کھائیں۔ مگر یہاں پر میں آپ کو وہ ٹپس بتاؤں گا جو کہ آپ کو کوئی خرچہ نہیں آئے گا، اس پہ غذا کے بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غذا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس پہ تھوڑا سا، یعنی وہ بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت بس آپ احتیاط کرنے پڑتے ہیں آپ کو، اور کچھ نہیں ہے۔ مگر اگر آپ خود یہ نہیں کریں گے تو کم سے کم آپ کے پاس یہ نالج آئیں گے کہ آپ ادرس کے تو بتائیں، دوسروں کو تو گائیڈ کریں، کیونکہ بڑی ضروری ہوتی ہے یہ چیزیں کہ ہم ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو بہتر سے بہتر طور طریقے سے ان کو سمجھانے کے ایک گائیڈ بنیں، ایک گائیڈنس دیں، اور پھر ہمارے اندر نسل ہوں گے، نسل در نسل یہ بات چلیں گے کہ وہ احتیاط کرے، وہ سمجھے کہ نیچرل زندگی کیا ہوتا ہے اور ان نیچرل زندگی کیا ہوتے ہیں۔ چلو اگر آپ پر گزر رہے ان نیچرل زندگی اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو کم سے کم دوسروں کو تو رہنمائی کریں۔ ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ ہم یہی لوگوں کو آگاہی دیں کہ وہ نیچرل طور طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیچرل طور طریقے سے زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے، بے دغا زندگی گزارے، بہترین زندگی گزارے اور کامیاب زندگی گزارے۔ جب انسان کی نیچرل صحت ہوتے ہے تو وہ مالی حالت بھی ان کے اچھے ہو جائیں گے۔ جب انسان کے نیچرل صحت ہوتے ہے وہ رشتوں کو بھی بہتر طور طریقے سے کنٹرول میں لا سکتے ہیں اور بہتر طور طریقے سے مینیج کر سکتا ہے اپنی زندگی کو، اور رشتوں کو اچھے رشتے، اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں۔ جب نیچرل صحت صحیح ہوتے، دماغ کام کر رہے ہوتے ہیں بہتر طور طریقے سے، اس میں صحیح پلاننگ ہوتی ہے، صحیح طور طریقے سے انسان اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سلیقہ سیکھتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں لوگوں کو، ایک محفل کی جان بن جاتے ہیں، اچھے دوست بنتے ہیں، اور انسان نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ پرسکون ہوتے ہیں، قلبی سکون ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ایک بہترین گائیڈ بنتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح جب نیچرل صحت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے ہول زندگی کی جتنا بھی زندگی ہے ہمارے تمام کے تمام ہمیں اچھے لگنے لگتے، ہر چیز کو اچھے لگنے لگتے، بلکہ مشکلات جب آتے ہیں اس مشکلات میں ہمارے پاس برداشت ہوتے، تحمل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نیچرل طور طریقے سے زندگی گزارنا فرض بنتے ہیں، ضروری چیز ہے، عام ترین چیز ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے آپ کے لیے، آپ کے ان نیچرل لائف۔ بظاہر تو آپ اپنے آپ کو کامیاب کہیں گے، مگر اس کو کامیابی نیچرل طور طریقے کی جو علم ہے، جو نیچرلزم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ ناکام ترین چیز ہے۔ یعنی میڈیکل کے حوالے سے اور جل سائنسز کے حوالے سے جب انسان کی صحت صحیح نہیں ہے وہ ناکام ترین انسان ہے، چاہے ان کے پاس پورا کی پورا دنیا کیوں نہ ہو، وہ ناکام ترین انسان ہے، وہ کامیاب ترین بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے نیچرل طور طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہر چیز میں کامیابی کو حاصل کریں گے۔ ایک کال لیتے، دوسرا کال ہے، کالرز بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو بڑے اچھی چیزیں سکھاتے، سننا پڑے گا آپ کو۔ ایک پوچھتے بھی ہے کہ گیس اور تیزابیت کیوں ہوتی ہے، کالر سے بھی پوچھتے ہیں، اور یہ کیسے، اس کا علاج کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر میں یمنا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ یمنا؟ جی سر۔ جی کیسے پیارے، اچھی ہے، خوش ہے؟ بہت سر، اللہ کا کرم، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں یمنا، بہت اچھا ہوں، اور گھر خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، تمام کے تمام آپ کی فوج ٹھیک ہے؟
آواز آ رہی میری؟ نہیں سر، آپ کی آواز ہاں، کٹ رہی ہے. کوئی گڑبڑ ہے یہاں پر، اس وجہ سے دوسرے کالر نے بھی شکایت کی، تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ. تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیں پلیز. اگر میری آواز نہیں آ رہے ہیں آپ اپنی بات کو جاری رکھیں پلیز. جی کیا کہیں گے یمنا آج؟ یمنا کیا کہیں گے پلیز؟ آپ بتائیں کیا کہیں گے یمنا. آپ میری آواز آ رہی؟ سوری ناظرین، یہاں پر لیتے ایک بریک تاکہ ہم بریک لیں اور ہم اپنے سارے کچھ بہتر کر سکیں. آتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. اور یہ جو گیس اور تیزابیت ہے کیوں ہوتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں، کیا بات ہے کہ ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، ہم بات کرے تھے تیزابیت، گیس اور تیزابیت کیوں ہوتی ہیں، یہ وجہ کیا ہے، اور اتنے آج کل پرابلمز بنی، معدے کی وجہ سے ہزاروں پرابلمز جنم لیتے ہیں. کیا وجہ ہیں، وجوہات کیا ہے اس کی، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، بہترین طور طریقہ علاج آپ کو بتا رہے ہیں ہم. ایک کال ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہے، کال لیتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں، کیوں ہے، اور کوئی ٹپ بتائیں، کوئی آج کل کی یہ وجوہات کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یمنا، آپ پھر آ گئی؟ یس سر، پھر آ گئی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جی یمنا، کیا کہیں گے آج یہ جو مسائل ہیں یہ درپیش ہے لوگوں کو، کیا ناظرین کی نظر کریں گے، کیا ناظرین کو بتائیں گے، کیا ناظرین کو سنائیں گے؟ جی سر، گیس آج کل عام ہے. مطلب یہی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ہم ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکتے، زیادہ پرابلم اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب بھی ہم کھانا کھا لیں تو اس کے بعد گیس ایسیڈیٹی اسٹارٹ. جی بالکل صحیح، اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یس سر، پھر دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو، پھر اسی گیس کی وجہ سے اور سارے پرابلم اسٹارٹ ہو جائے. ہاں، اگر اچھا آپ نے فرمایا کہ زیادہ دیر تک کھانا نہ کھائیں تو بھی ہو جاتے ہیں نا، آپ نے کیا؟ یس سر. نہیں، کھانا کھانے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. بہت دیر سے ہم کھانا کھائیں، جی مطلب کھانے سے ایسیڈیٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو کھانا ہمیں ٹائمنگ پر کھانا چاہیے، صحیح کھانے کا ٹائم میں. لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں، پھر مطلب اس پہ معدے پر اثر پڑتا ہے. اس کے بعد ہم کھانے اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایسیڈیٹی اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر معدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمارا. کیا بات ہے، اتنی گریٹ ہو گئی ماشاءاللہ، کیا بات ہے، زبردست، اور زیادہ گریٹ ہو گئی. ہاں، وجوہات تو زیادہ تر جو وجوہات ہے نا یمنا، جو وجوہات ہے، اور ناظرین جو وجوہات ہے وہ وجوہات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وجہ کیا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ زیادہ مرچ مسالے والے کھانے سے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے زیادہ دیر تک کھانا نہ کھانے سے بھی ہوتی ہے. فاسٹ فوڈ کا استعمال، مرچ مسالے والے کھانے وہ بھی کھانے سے ہوتے ہیں. اگر ایسے ہوتے ہیں کہ باہر سے منگوائے ہوئے کھانا وہ بھی کھا کے ایسیڈیٹی اسٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. ہاں، تو باہر کے کھانے تو اصل مسئلہ تو ہے یمنا، آج کل جو ہے باہر کے کھانے لوگ اتنا استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو انجوائے کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس غذائیں کھاتے رہتے ہیں. تو وہ تلی ہوئی چیزیں جب لوگ لیتے ہیں تو اس سے اور مسائل بنتے ہیں. اسی طرح یہ تمباکو نوشی بھی ہے. آج کل لوگ فیشن بنائے ہوئے اتنا زیادہ ہو گئے تمباکو نوشی، اور اس کے علاوہ نفسیاتی مسائل ہے. یہ بہت سے وجوہات ہیں جو کہ اس سے ہوتے ہیں. جسمانی کام زیادہ کام کرنے سے بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ
کیونکہ جسمانی کام بہت زیادہ کرنے سے بیچ میں جب انسان بہت سارا کچھ کھا لیتے ہیں نا تو وہ کام کرتے کرتے وہ گیس بن جاتے ہیں. یعنی زیادہ جسمانی کام کھانا جب کھاتے ہیں انسان پھر اس کے بعد جب زیادہ جسمانی کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تھوڑا کرنی چاہیے نا, تھوڑا واک کرنی چاہیے, بہت زیادہ نہیں. تو اس طرح کے کھانا کھا کر فوراً سو جانا اور کھانا کھا کر زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرنا, بیٹھنے کا بھی ہوتا ہے نا, بیٹھ کر بہت زیادہ بیٹھ کر مثال کے طور پہ کمپیوٹر پہ لوگ بیٹھ جاتا ہے, کچھ اور چیزوں پہ بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ پھر ہلتا التا نہیں ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یمنا یہ سارے کچھ ہوتے ہیں. اور زیادہ دیر تک جو ہے نا وہ جاگنا, بے خوابی جو آج کل جو ہے آپ کو بھی ہے یمنا, کتنے بجے آپ سو جاتی ہے؟ سر الحمدللہ اب تو مطلب ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب میں مطلب لیولز اپنے اپلائی کرتی ہوں, جب مجھے سونا ہوتا ہے میں جلدی سو جاتی ہوں. اچھا, 10-11 بجے اس طرح سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں اب اور گریٹ ہو گئی اور اچھی ہو گئی ماشاء اللہ. اور بہت اللہ کا بہت بہت شکر ہے. میں تو کہتی ہوں اب تو زندگی بالکل آسان ہو گئی ہے. بالکل بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بہت آسان ہو گئے, بہت آسان ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. ایسیڈیٹی کی تو پرابلم آئی تھنک میں تو فیل ہی نہیں کرتی. اگر میں فیل کروں گی تو مطلب جو کھانا ہے وہ میں کھانا کھانے سے پہلے انرجائز کرتی. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات ہے. سر اس کے بعد جب میں کھانا کھاتی ہوں مجھے فیل ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہ کھانا مجھ میں فیٹ بن رہا ہے یا ایسیڈیٹی. بس میں یہ انرجائز کرتی ہوں, یہ فیل کرتی ہوں کہ کھانے کے بعد میں بالکل فٹ رہوں. الحمدللہ اب میں بالکل فٹ رہتی ہوں, مطلب ایسیڈیٹی کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی. صحیح, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یمنا بہت زیادہ غصے سے بھی ہوتے ہیں اور سمدھا ہیلنگ اور HMS سے غصہ بھی ختم ہو گیا کہ نہیں؟ جی سر بہت حد تک کنٹرول ہوتا ہے. میں تو بہت غصہ کرتی تھی, ابھی بھی اگر مجھے غصہ ہے میں ڈائریکٹ اپلائی کرتی ہوں. یعنی میرا غصہ جو ہے وہ کمپلیٹلی فنش ہو جاتا ہے. ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. نہیں آپ غصے والے تو ہے ہی نہیں اور ماشاءاللہ اتنے اچھی ہے. اور تلی ہوئی چیزوں سے بھی آپ نفرت ہو گئے ہوں گے نا؟ جی سر تلی ہوئی چیزیں تو مین پرابلم ہی تو یہی ہے کہ تلی ہوئی چیزیں کھانا, پھر بہت زیادہ کھانے سے مطلب یہ تو میدا پرابلم جو ہے آج کل تو ہر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے. صحیح. کیونکہ یہاں پانی بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں جو غذا وہ مل رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں, اور الٹا ہم اس کو اور زیادہ آئلی کر کے کھاتے ہیں تو میدے میں تو بہت سی پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں آپ اگر جو کھانا بھی کھانا ہو جو انسان کھانا چاہے اس سے پہلے اس کھانے کو انرجائز کرے, سمجھا انرجی سے اس سے کوئی اسٹیپس ہم سائڈ افیکٹ میں پڑے گا ہی نہیں. یعنی ہم اپنے من پسند کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ہلکی کوئی چیز وداؤٹ ٹینشن کے بس انرجائز کر کے کھا لیں تو اس کی پرابلم بھی ختم ہوگی. سر اب تو ٹینشن ہی نہیں ہے. اب تو ٹینشن ہی نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. کون سا کھانا ہم کب کیا کھائیں. سر میں تو خود بہت لیٹ کھانا کھاتی, ٹائمنگ سے کبھی نہیں کھاتی. اچھا. لیکن اب مجھے ڈر نہیں ہے, میں ڈائریکٹ کھانا لے کر اس کو انرجائز کرتی ہوں. خود بھی کھاتی ہوں, اگر گھر میں کسی کو کھانا ہو اس سے پہلے اس کو انرجائز کرتی ہوتی ہوں. کسی کو اب گیس کی شکایت ہی نہیں فیل ہوتی کہ مطلب کیا ہے ایسیڈیٹی کیا ہے کسی کو یہ بھی معلوم نہیں, سب بھول گئے. صحیح. غذا میں کچھ ایسی غذائیں ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے توافق نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کھانا کھا کے اس کے پیچھے انگور کھانا تو وہ بھی گیس بن جاتا ہے, کیونکہ کچھ غذائیں ہوتے ہیں جو معدے میں جا کے نا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گیس بنا دیتے ہیں, تیزابیت بناتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ سمجھ لینا کہ کون سا غذا کس غذا کے ساتھ. انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے میرا اس پہ ہوگا کہ غذا کی اہمیت جو ہے ہمارے معدے پہ, غذا کا جو تعلق ہے ہمارے معدے کے ساتھ. تو یہ اگلا پروگرام ہوگا جو کہ غذا کے بارے میں ہم جان لیں گے کہ غذا کتنی اہمیت ہے, اس کی کتنی ضرورت ہے, اور کیا چیزیں کھانی چاہیے کیا نہیں کھانی چاہیے. غذا ہمارے معدے پہ اور ہمارے دنیا پہ کیا اثر کر سکتا ہے. تو یمنا ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے ابھی, انہوں نے غذا کھا کے اچھی غذائیں کھا کے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بنا دی اور زیادہ اچھی بنا دی ہے نا یمنا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یس سر. جی.
اور انسان کو غذا پہ دماغ پہ اثر کرتے ہیں، آپ کے ذہن پہ اثر کرتے ہیں، آپ کی باڈی پہ اثر کرتے ہیں. صحیح غذا کھانا ہماری زندگی بناتے ہیں، ہماری خوبصورتی بھی بناتے ہیں. اور ویسا جلد، ہاں، اور ویسا جلد کی جو خوبصورتی ہے نا، جلدی خوبصورتی جو ہے، یہ اسکن کی جو خوبصورتی ہے، یہ بھی تو غذا سے ہی بنتی ہے، بہترین بنتے ہیں نا. تو غذا کو دیکھنا. مین تھنگ جو ہماری باڈی میں مین پارٹ ہے وہ میدا ہی ہے نا. اگر وہ ٹھیک رہے تو ہمارے سارے پارٹ ٹھیک رہیں گے. اگر وہ بگڑ جائے تو یعنی سب پوری باڈی ہی بگڑ جائے گی نا ہماری. صحیح 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 صحیح. اسکن میدا خراب ہو جائے تو اسکن میں پمپل آنے اسٹارٹ، میدے کی گرمائش کی وجہ سے. پھر اس پہ اسپاٹس پڑتے ہیں، پھر نشانات آنے لگتے ہیں تو بدنما لگتا ہے نا چہرہ. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. میدے کا خیال جس طرح سے رکھیں گے تو بالکل فٹ رہیں گے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس طرح آپ کا ہے نا یمنا؟ ہاں جی، آپ کا ہے اور عظما کا ہے، ماشاءاللہ سب کا. جی سر ماشاءاللہ پوری فیملی کی اتنے اسکن اچھے ماشاءاللہ اللہ نے بنائے. آپ تو اور زیادہ فٹ رہنے لگیں گے نا سب. جی جی، میرا بھی اچھا ہے. آپ لوگ آپ تو سب اتنے مطلب ہیپی ہیں. اگر کوئی کہیں جانا چاہے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں جانا ہے، بالکل خوبصورت لگنا ہے، تو ہم اس پہ بھی اپنے لیولز اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل ٹھیک لگنا ہے اور زیادہ خوبصورت لگنا ہے. تو سر الحمدللہ کی بات اس طرح سے ہو ہی جاتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں. جتنی پازیٹیو تھنک ہم کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں رزلٹ مل جاتا ہے اس کا. اصل میں بتاؤں آپ کو یمنا، تھوڑے سے جو ہے نا انسان کے ماحول بھی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو کہ مقصد جس ماحول میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ ماحول عجیب غریب ہے اور ایک دوسرے سے پیار محبت اتنا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ جلد پکا سا عجیب غریب سے ہو جاتی ہے نا. تو آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھے مثبت ماحول بھی بنائی ہے، اتنا خوبصورت ماحول بھی بنائی ہے. تو جہاں پر جلدی لوگ بوڑھی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے بوڑھی ہو جاتے ہیں جلدی سے جلد کیونکہ وہ زندگی ایسی گزار دیتے ہیں جو کہ بہت ٹینشن والی، بہت بیزی، بہت ڈپریشن والی زندگی گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ جلد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کم عمر میں. وجہ یہی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کا جو ماحول ہے ماشاءاللہ وہ مثبت ہے، سب اچھے لوگ ہیں، سب مثبت ہے، سب اچھے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں گھر کے مرغی دال برابر. ایک دوسرا جب ہر انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری پرابلم زیادہ ہے، مگر یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر انسان کے پرابلمز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک پریزیڈنٹ کا پرابلم اور زیادہ ہوتے ہیں جو ایک ملک کے سربراہ ہوتے ہیں. ایک زیادہ بڑا بزنس مین جو کہ دنیا کے سب سے جو بڑے بزنس مین ہیں، جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں نا، ان کے پرابلم اور زیادہ تھے اور زیادہ ہے. غریب لوگوں سے ان کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ پرسکون لائف گزارنے کے لیے شکر ادا کرنی چاہیے اور چھوٹی سی زندگی کو گزار لیں، مختصر سی زندگی مگر پرسکون گزار دیں اور خوبصورت گزار دیں، اچھے گزار دیں. یہ ہوتا ہے اصل زندگی کا مقصد. لوگ زندگی کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ امیر ترین بن جائیں، بہت سارا یہ ہو جائے ان کے پاس، وہ ہو جائیں، مگر ان کو پھر ایسی بیماریاں لگ جاتا ہے جس کی کوئی، اس بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہوتے ہیں. اور پھر وہ زندگی کہتے ہیں کہ یہ انجوائے کرو. انجوائمنٹ زندگی کا سب سے زیادہ بہترین انجوائمنٹ جو ہے نا اس وقت ہوتے انسان کے پاس جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتے، آرام سے سو جاتے ہیں، سکون آ جاتے ہیں. اور آج کل آپ کو خود پتہ ہے کہ 1 کروڑ کے روم میں یا ایک تقریباً کتنا کروڑ، ایک 15-20 کروڑ کے گھر میں یا 50 کروڑ کے گھر میں لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. کیونکہ لوگ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، فیل کرنا چاہیے، لیکن نہیں، بس لوگوں پر کوئی پرابلم آ جائے وہ خوشیوں کو بھول جاتی ہیں جو خوشیاں ہیں اسی میں، اور زیادہ مطلب غم کا ہی سوچتے ہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. یمنا آپ سے بڑی اچھی باتیں ہو گئی ماشاءاللہ، بہت گریٹ ہے. آپ نے بہت ناظرین کو بہت ہی اچھی باتیں کہی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے، آپ کے پوری فیملی کو اللہ بہت ساری خوشیاں اور دیں اور انشاءاللہ اور خوشیاں اللہ دیں گے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، میرا سب کو سلام کہنا. اور کچھ کہنا چاہتی ہے؟ اور
اور تو میں مطلب پبلک کے لیے ایک ریکویسٹ ہے مجھے کہ میں کہنا چاہوں گی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو، ایسیڈیٹی پرابلم، کچھ اور پرابلم، زندگی کے کوئی اور بھی مسئلے ہیں، وہ آ کر آپ سے سمدھا سیکھیں. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی میں تو سب کو یہی مطلب دعوت دوں جو آپ کے پاس آئیں اور سمدھا سیکھیں، کیونکہ اگر زندگی کے کسی بھی پرابلم کا حل چاہیے کسی کو تو وہ آ کر کلاس لے لیں، آپ سے اچیومنٹ لے لیں، آپ کی کلاس کی ورک شاپ لے کر دیکھ لیں کہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس میں، سمدھا کیا ہے، اس کے مطلب اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ سیکھیں آپ سے. انشاءاللہ آ رہے لوگ اور لوگ جوائن کر رہے ہیں اور لوگوں کا بہت انٹرسٹ، کیونکہ ضرورت ہے لوگوں کو نا، یہ چیزیں ضرورت ہے سر لوگوں کو تو بہت، کیونکہ یہ بالکل ایزی طریقہ ہے نا سر. نیچرل. ایزی ہمیں کوئی پرابلم ہم پر آ جائے تو ہمیں کہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اس پرابلم کو خود سے کور کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم خود ایک ڈاکٹر ہی خود بن جائیں گے نا ہم اپنے لیے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. نیچرل، ایک نیچرلزم کے ساتھ، نیچر کے ساتھ ہماری ڈیپ ایک کنیکشن ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نیچر کو جانے، نیچرل چیزوں کو جانے، اللہ کی قدرتی جو طاقتیں، جو نعمتیں پیدا کے ان سے فائدہ اٹھائیں. آٹومیٹکلی انسان کی زندگی بنتے ہیں، وہ صحت اچھی ہو جائیں گے، ان کی مالی حالت اچھی ہو جائیں گے، ان کے رشتے اچھے ہو جائیں گے، اور ان کی شخصیت میں ایک بڑی نکھار آتا ہے، ایک شخصیت میں ایک بہترین سا تبدیلی آ جاتا ہے، ایک پرکشش شخصیت ہوتا ہے، ایک پرکشش سے جو ہے نا پرسنالٹی بنتا ہے، ایک پرکشش زندگی گزارتے ہیں، اور ایک اٹریکٹیو زندگی، ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی بنتے ہیں انسان. تو یہ نیچر ہے جو کہ ہمیں ایک لا ہے، دا لا آف اٹریکشن، کہ ہمارے انسان جو ہے ایک لا آف اٹریکشن ہے، وہ ایک اٹریکشن کا قانون ہے. انسان جو ہے نا، انسان کے اندر، انسان کی باہر کی دنیا تمام کے تمام اٹریکٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو، ایک انسانوں کو، ہر چیز کو، ہیلتھ کو، ویلتھ کو، اور ہیپینس کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا، اٹریکشن ہوتے ہیں اس چیز میں. تو اس لیے ہمیں اٹریکٹ ہر پرابلم کا حل موجود ہے اس میں. ہاں بالکل بالکل. بس کوئی انسان اس کو سیکھ لے، میں کہتی ہوں وہ اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا. بالکل بالکل. بس وہ کوشش کریں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں، باقی سب کچھ بھول جائیں. یہ اور دوائی وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جس ہم میڈیسن پانی پر اپنا میڈیسن تیار کر سکتے ہیں کسی بھی پرابلم کے لیے. جی ماشاء اللہ. سر وہ تو آسان ہو جائے گا، تو ہمیں مطلب ٹائم بھی ہمارا ویسٹ نہیں ہوگا. جب 15 منٹ میں اپنا مطلب ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ آسان ہے. ریلیکس بھی ہو سکتے ہیں، وہ پین جو ہمیں فیل ہو رہا ہے وہ بھی ختم، ریلیکسیشن بھی حاصل ہوگی. سر تو پھر اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، اور طاقت عطا فرمائیں، اور پاور عطا فرمائیں. سر بس آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ پاور ہمیں ملے. انشاءاللہ انشاءاللہ یمنا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ لوگ اتنے اچھے ہیں، پورے فیملی. سب سے مجھے ایک روحانی رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک روحانی کنیکشن ہے سب کے ساتھ. انجم صاحب کے ساتھ، سیما کے ساتھ، آپ ہے، عظمیٰ ہے، اور باقی آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے. تو ہمارا ایک اسپریچول کنیکشن ہے، ایک ڈیپلی کنیکشن ہے. جی سر بالکل. آدھے سے زیادہ فیملی تو سمجھا سیکھ چکی ہے، سب ہیپی لائف گزار رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اب تک اور جو باقی ہے میں ان سے بھی یہ کہتی ہوں کہ جلدی کر لو، اب سب اچیومنٹ سر سے لے لو. سر بہت سب ریڈی ہیں آپ کے پاس آنے کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت آپ لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، اور بہت لوگوں کے ہمدردی ہے آپ لوگوں کے دلوں میں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ. تھینک یو یمنا. انشاءاللہ پھر بات کریں گے کسی وقت. بہت شکریہ. انشاءاللہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ. جی بڑی اچھی بات ہے یمنا سے ہو گئی. اللہ ان کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. بڑی مثبت لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی فیملی ہے، اور بہت نیچر کے قریب لوگ ہیں، اور بہت نیچر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. بات ہوتے ہیں پسند ناپسند کے. ایک انسان کو اگر کوئی چیز کرنا ہے زندگی میں تو وہ پسند نہ بھی ہو تو پسند کرنا پڑتا ہے. تو جو ان کے جتنے بھی فیملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی اچھے اور بہت بہترین لوگ ہیں، جو کہ چاہتے ہیں نیچر کے قریب رہنا. اور ویسا ان کا ماحول بھی پیچھے سے تمام نیچرل
ہے، نیچر کے قریب ہے. تو اس طرح کے اگر انسان چاہیں تو کر سکتا ہے، اپنا علاج کر سکتا ہے، ادرس کا کر سکتا ہے. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اب شفا دیے اور وہ خود اپنا بھی علاج کر رہے ہیں اور ادرس کا بھی کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان ایسا بن جائے، ایسا بن کے دکھائیں. اور تو ہم آتے ہیں کہ زیادہ دیر تک کھانا، زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کے سے یہ تیزابیت بنتی ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، انڈیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. درحال کہ مرچ جو ہے نا وہ ایک ٹھنڈک پہ رکھتا ہے، مگر بظاہر یہ گرم ہوتے ہیں. تو گرم شیر ممالک میں جب انسان مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو واقعی وہ معدے پہ برا اثر کرتے ہیں. مگر یہ اچھی چیز ہے اس وقت میں جب آپ نے بہت زیادہ جسمانی کام کبھی کیے. مرچ والے کوئی کھانے کو استعمال کریں گے تو تھکاوٹ انسان کے دور ہو جاتی ہے. مگر یہ ظاہری طور پہ ہوتا ہے، انسان کو پسینہ آنے لگتا ہے زیادہ مرچ استعمال کرتے ہوئے. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کے پورے باڈی کو وہ ایسا کرتے ہیں، ایسے غدود آپ کے کھل جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، اسے بہت ہر چیز کو اعتدال سے استعمال کرنی چاہیے، کم استعمال کرنی چاہیے. صبح کبھی ناشتے میں مرچ کبھی استعمال مت کریں. دوپہر کے کھانے میں اگر ہو سکے تو اس کے بعد پھر رات تک کبھی استعمال نہ کریں. مرچیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پرابلمز آتے ہیں اور وہ عجیب سے ہو جاتے ہیں ایک عجیب. یہاں پر ناظرین لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا، مجھے آپ کو بہت سارا کچھ کہنا ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے اور ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ گیس اور تیزابیت کیوں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسے میڈیکل ایکسپرٹ اور میڈیکل MBBS کر رہی ہے، ماشاءاللہ 3rd ایئر میں ہے آئی تھنک. پوچھتے ہیں ان سے، بہت ہی اچھے ایک بہترین سے ایک اچھے سے ہمارے پیارے سے ایک اسٹوڈنٹ ہے دوری زہرا، اور بہت زیادہ انہوں نے ماشاءاللہ علم کو عطا کے کم عمر میں انہوں نے بہت سارا کچھ سیکھا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دوری زہرا، میری آواز صحیح آ رہی ہیں؟ جی آ رہی ہے. جی پیاری، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ناظرین کی نظر کیا کرنا چاہتی ہو؟ گیس اور تیزابیت کیوں ہوتی ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ میں نے سمجھا ہیلنگ کے سیکھے ہیں سارے لیول، اور اس میں یہی کہوں گی کہ میں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے اور ہیل کیا ہے لوگوں کو. مطلب اس کا بہت ہی پازیٹیو افیکٹ ہے، اور سب کو ہی میں یہی کہوں گی کہ وہ بھی کریں، کیونکہ اسی طرح میں نے کیا تھا، اور ان جن کو میں نے کیا تھا ان کا بلڈ پریشر 150 تھا سسٹولک والا، اور جب میں نے کیا تو وہ 120 پہ آ گیا. تو اس کا بہت ہی مارکڈ افیکٹ نظر آتا ہے جب بھی آپ کرتے ہیں. تو یہ جب لوگ کریں گے تو ان کو ضرور یہ فرق محسوس ہوگا کہ اس کا واقعی افیکٹ ہے. کوئی بھی پین ہو، کوئی بھی جس طرح پین میں بھی کیا تھا میں نے، ان کو تقریباً 1.5 ہفتے سے پین ہو رہی تھی اور بہت زیادہ تھی، اور بالکل یعنی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو جب کیا میں نے تو بالکل بہت ان کو بالکل ٹھیک ہو گئی پین، اور اس کے بعد ہوئی نہیں. تو یہی ہے کہ سب کو کرنا چاہیے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بالکل سمجھا، تو سب کچھ سیکھنا چاہیے، اور یہ سارا کچھ نیچر کے قریب لے جاتا ہے انسان کو، نیچر کے قریب ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ
جو گیس اور تیزابیت ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہیلو جی سوری آپ سے بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ آواز میرے خیال میں میرا نہیں آ رہے، یہاں پر ایک پرابلم ہے، آئی تھنک دور زہرا پرابلم ہے، تو ہم بعد میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک ناظرین سوری اور سوری دور زہرا آپ سے بات نہیں کر سکا تو پرابلم ہے کچھ لائن میں. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کے ہم زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کو پرہیز کر سکے، کنٹرول کر سکے. ہم اپنے آپ کو کنٹرول بڑی ضروری چیز ہے. ہر چیز میں زندگی میں ہر چیز کنٹرول ہی ہوتے ہیں. جب انسان کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہر چیز باہر ہوتی ہے. اس وجہ سے کنٹرول ضروری ہے. ہر چیز پہ آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے. غذا کو کھانے پہ کنٹرول اگر نہیں ہے تو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھیں، بہت ضروری ہے. یہ پروگرام کا مطلب اس ہے کہ ہم ایسا طور طریقے سیکھیں کہ ہم اپنے مائنڈ پہ کنٹرول پائیں اور ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. جب کھانے پہ انسان کے کنٹرول نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ یعنی ایک لحاظ سے تو وہ انسان کو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اینیمل کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے کھانے پہ، مگر وہ بھی کبھی کبھی کنٹرول کر دیتے ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں. اتنا کھا لیتے ہیں جو کہ مقصد ان کے لیے اچھا ہوتا ہے بس، یا وہ چیز کھا لیتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں. یہاں پر ہوتا ہے کچھ ایسی باتیں جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی بس کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بس لانا نہیں چاہتے. تو اس لیے اگر آپ کو غذا پہ کنٹرول نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کامیاب مت کہیں. اس وجہ سے کامیابی وہ ہوتے ہے جو کہ آپ کو کنٹرول ہو ہر چیز پہ، اور کنٹرول لانا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. بس کسی چیز سے جو آپ کے لیے صحیح نہیں اس سے نفرت کرو، اس چیز کو اپناؤ، اس سے محبت کرو جس چیز کو آپ اپنانا چاہتے ہو. یہی بات ہے بس. ہمارا انسانوں اور اینیمل کا فرق اسی چیزوں پہ. تو آتے ہیں زیادہ دیر تک کھانا کھانے سے جو ہے نا تو بھی بنتے ہیں نا، نہ کھانے سے یعنی زیادہ دیر تک نہ کھانے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے صبح ناشتہ نہیں کہ ویسا نکلے تو یہ تیزابیت آپ کے بڑھ سکتا ہے، گیس بڑھ سکتا ہے، اس سے زخم معدہ ہو سکتا ہے، اور زخم معدے سے پھر اور مسائل بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زخم جب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انتڑیوں کے زخم ہو جاتے ہیں اس سے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ 3 ٹائم کھانا کھائیں، مگر وہ غذائیں کھائیں جو میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں کیا غذائیں کھانی ہیں. وہ موزون غذائیں کھائیں، اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. اور اسی طرح زیادہ دیر کھانا کھانے سے اور فاسٹ فوڈ کھانے سے، اب آپ بہت سے لوگ میں نے دیکھے کافی خاصے موٹے قد سے، وہ زیادہ جو ہے نا چوڑائی میں لگتے ہیں، اور وہ جب ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی باڈی کو دیکھ کے اور وہ کھانا فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. مجھے عجیب غریب مخلوق یاد آ جاتے ہیں، یقین مانیں. میں کہتا ہوں یہ دیکھیں، یہ بھی ایک انسان ہے. اپنی باڈی کو دیکھیں اور وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے وہ غذا جو دیکھے جو وہ کھا رہے ہیں، آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ یہ عجیب سا ہمارا نظام ہے نا. اب مجھے عجیب لگتے ہیں، برحال ان کو عجیب نہیں لگتے ہیں، اب خود کھاتے ہوئے عجیب نہیں لگتے. مجھے عجیب لگتا ہے مگر وہ خود کھاتے ہوئے ان کو عجیب نہیں لگتا ہے. بڑی مزے لے رہے ہوتے ہیں. یہ برگر ادھر پکڑا ہوا ہے، دوسرا ادھر سے کوئی چیز، ادھر سے جو ہے نا وہ ہاتھ میں جو ہے نا وہ ہے، ایک ہاتھ میں برگر ہے، کھا رہے. عجیب غریب کیفیت بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں ان کے. آپ دیکھیں ذرا سا آپ کو کیا چیز یاد آ جائیں گے. اور ادھر سے جو ہے نا سافٹ ڈرنک ہوتے ہیں وہ پی رہے ہوتے ہیں. خدارا مجھے تو آپ کو خود ذرا اگر غور کریں نا تو آپ کو عجیب غریب چیزیں یاد آ جائیں گے. یار اتنی باڈی اور بیمار شخص، ان کو پتہ ہے کہ 100% موٹاپا بیماری ہے، اور اتنا قد ہے اور اتنا باڈی پھیلا ہوا ہے. ادارہ ذرا سا اب دیکھو تو صحیح آپ پر. اور وہ اتنے اچھی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، مجھے تو وہ کپڑوں کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا قیمتی کپڑے پہن کے اور وہ اتنا قیمتی کپڑے پہن کے باڈی پہ عجیب لگتے.
اور ایک شخص جب سمارٹ ہے، خوبصورت ہے، اس پہ سستی ترین کپڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، سستی ترین کپڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ شاپنگ مال میں میں دیکھا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا ایسے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، زیادہ جو ہے نا جن کا وزن زیادہ ہے، بڑا خیال رکھتا ہے اپنے کپڑوں کا، اندر کا نہیں رکھتا ہے، کپڑوں کا رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا یاد آئیں گے، آپ بتائیں؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کو کیا چیز یاد آ جائیں گے کہ اوپر سے خیال رکھو، میک اپ بڑے زبردست کرتے ہیں، اور جو موٹے بڑی داڑھی شاڑی بڑے اچھے موچے وشچے بنا کے، بڑے بال شال بنا کے، مگر اندر کے اس پہ نہیں ہوتا ہے، اور جا کر یہ غذائیں لیتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، مگر میں یہاں پر ٹی وی پہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے، برا مت مانے گا، کیونکہ یہ آپ کے صحت کا سوال ہے۔ یہ ایگو آنا آپ کے ہائی نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا فرض بنتا ہے آپ کو بتانا، آپ کی صحت کے سوال ہے، اور آپ کو شرمندگی ہونا بھی چاہیے، آپ کو شرم آنے بھی چاہیے، کیونکہ اگر نہیں اس طرح نہیں کریں گے آپ تو آپ اپنا کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے غذا پہ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ جب آپ کو احساس نہیں ہوتے تو وہ کیسے پاسبل ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے میرا ایک درخواست ہے کہ اللہ نے ہم انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، اور ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ممکن ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں، تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اینیمل ہے، یعنی آپ حیوان ہیں، تو بھی اینیمل بھی جو ہے نا وہ بھی کنٹرول کرتا ہے اپنی غذا کو، بالکل کنٹرول پاتا ہے اس پہ، آپ دیکھیں، اور کنٹرول پاتا ہے اس پہ، 100% کنٹرول پاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نیچر کے بہت قریب رہتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے وہاں ایمبولنس اور ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کو تو ڈاکٹر اور ایمبولنس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر وہ اپنا علاج کر لیتے۔ تو نیچر کے قریب رہنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اور پھر ایک ذمہ دار شخص جب ہوتے ہیں، جب ان کے بچے ہوتے ہیں، جب ان کی بیوی ہوتی ہیں، جب ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، جب ان کے بچے ہوتے ہیں، جب ان کی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتے ہیں، اور وہ پھر بھی مایوس رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے تو کوشش تو کر لی، مگر میرے تو وہ کام ہی نہیں ہوا تھا، میرے تو وزن ہی بڑھتے جا رہے ہیں، میری بس کی بات نہیں ہے، میرے تو عجیب غریب سے کیفیت ہے، یہ وہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھنک آپ دیکھ لیں، خود سوچیں اس پہ۔ اور کھانے کا آپ کے پاس ایک کنٹرول ہے، تو فاسٹ فوڈ مت کھائیں پلیز، اور اپنے نیچرل غذائیں بنائیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے خود بنا لو، بے شک کھا لو۔ دوسری نمبر پہ آتے ہیں تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی بدترین چیز ہے، اور یہ بھی انسان کے میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہر لحظہ آپ کی باڈی میں نیکوٹین جا رہے ہیں، اور ہر لحظہ آپ کی باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا، کیونکہ تیزابیت لازمی بڑھتے ہیں، اور تیزابیت کے بغیر ہمارے جو ہے زندگی میں معدے کے بغیر، معدہ یعنی جب انسان اطاعت نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو کہ ان کا معدے کا کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو اس کا اہمیت ہمارے دنیا میں بڑی اہم ہے، ہمارے معدے کا۔ تو آتے ہیں نفسیاتی مسائل۔ نفسیاتی مسائل کیوں بڑھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے نفسیاتی مسائل بڑھتے ہیں جو وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، غذا کو کنٹرول نہیں ہے، باقی چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے، جو مرضی بتا دے، کوئی چیز نہیں ہوتے۔ اس طرح جسمانی کام زیادہ کرنا، کھانا کھا کر زیادہ سو جانا، یہ تمام چیزیں، کھانا کھا کر زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرنا، زیادہ دیر جاگنا، اور اس طرح بہت زیادہ غصہ کرنا، تلی ہوئی چیزیں کھانا، یہ تمام چیزیں اس کی وجوہات ہیں، اور اس کا جو علاج ہے انشاءاللہ اس کا میں اگلے پروگرام میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، کہ اس پروگرام کا وقت نہیں ہے۔ اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ غذا کی اہمیت کیا ہے، اور غذا کتنی ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے، غذا بناتے کیا ہے، اور غذا کس طرح لیں ہم، یہ تمام چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اس کا غور کریں اس چیز پہ۔ مگر کیونکہ جو بھی جن کے وزن زیادہ ہو تو ان کی ایگو
کبھی کبھی بہت ہائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے نہیں ہم تو بڑے اچھے خوبصورت نظر آتے ہیں، لوگوں نے ہماری تعریفیں کی ہیں۔ بھائی یوٹیوب پہ بھی تعریف لوگ کرتے ہیں آج ویسے ہی، چلو تسلی میں بھی کسی کو تعریف تو کرنا پڑتا ہے، مگر میرا فرض بنتا ہے کیونکہ مجھے بتانا پڑے گا، آپ کو برا نہیں مانے گا آج کا، اگر کوئی بات بری لگی آپ کو، I'm sorry۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اور اگلا پروگرام میرا ہوگا اس پہ کہ ہمارے معدہ اور غذا، اگلے پروگرام میں ملیں گے بہترین طور طریقے سے، اور اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے پروگرام کے جو ہے وہ ہے غذا اور معدے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ غذا صحیح نہیں ہے تو پیٹ کا بہت سے مسائل بنتے ہیں، غذا صحیح نہیں ہے تو ہاضمے کی خرابی آ سکتے ہیں، غذا صحیح نہیں ہے پیچش یا مروڑ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح ناقص غذا کی وجہ سے ڈائریا ہو سکتے ہیں، ناقص غذا کی تیزابیت بن سکتے ہیں، گیس بن سکتا ہے، ناقص غذا سے ہضیہ ہو سکتے ہیں، ناقص غذا سے گردوں اور اس میں پرابلم پتھری بن سکتا ہے، اوہ مائی گاڈ، پتھری بن سکتا ہے، پیٹ کی کیڑے بن سکتے ہیں، اور پیٹ درد اور سر درد، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، ناقص غذا سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، شوگر بڑھ سکتا ہے، بہت سی چیزیں بڑھ سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، ضرور دیکھیے کہ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔